جی تو لسنرز، آج 10 نومبر اتوار 2024 ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نایاب تالیف ہے رسائل ابن عربی کے نام سے۔ اس میں ان کے 2 رسالے ہیں، کتاب الحجب اور کتاب الہو۔ ابن عربی فاؤنڈیشن کے توسط سے یہ شائع ہو کے منظر عام پر آئی ہیں۔ کچھ عرصے سے شیخ کے مختلف کلام، تحقیقات، جواہر پارے وہ میری مطالعے سے، میری نظر سے گزر رہے تھے، اور غالباً کوئی پچھلے اتوار یا پیر کو ہم نے فص ایوبیہ سے صبر کا بیان مکمل کیا تھا، فصوص الحکم کا وہ باب۔ اس کے بعد سے تلاش جاری تھی کہ اب نیا مزید کون سا گوہر، کون سا موتی آپ کے سامنے لایا جائے۔ اس حوالے سے تقریباً 4-5 مختلف کتب، رسائل وغیرہ بارہا اٹھائے، نظروں سے گزرے، اور مختلف اس میں سے انتخابات، مختلف حکمتیں دل میں آتی رہیں، ذہن میں آتی رہیں کہ اب یہ ترتیب ہو، اب یہ بات ہو، اس طرح سے ہو۔ کل بھی دن کا کچھ حصہ اس طرح سے گزرا، اور آج کا دن بھی۔ مختلف تجاویز، مختلف تدبیریں سجھائی دیتی رہیں وقتاً فوقتاً، لیکن بالآخر پھر قرۂ فال اس طرح سے نکلا کہ کوئی دل گرفتہ کرنے والی، دلگیر قسم کی کوئی آواز، کوئی ساؤنڈ ٹریک دیکھا جائے، تاکہ ایک بڑا دلوں کو موہنے والا، دل کو چھونے والا ایک اقتباس، ایک انتخاب آپ کے سامنے اس طرح سے لایا جائے، صوتی اور ہم آہنگ کی خوبیوں کے ساتھ، اور بجائے ویڈیو کے محض آواز کے میڈیم پر بھروسہ کیا جائے۔ تو یہ رسائل ابن العربی کتاب الہو کا جو حصہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 262 پر عربی ہے، 263 پر اردو ہے۔ اس کا عنوان شیخ نے جو تالیف فرمایا ہے وہ ہے نبذ من مناجات الہو، کہ الہو کی مناجات یعنی دعائیں، یا الہو، ہو یعنی ہے واو، چشمی ہے اور واو ہو، کہتے ہیں اللہ ہو، یا هو اللہ الذی، یہ جو ہو کی ضمیر ہے، یا ہو جو اللہ کا اس میں ذات مطلق ہے، اس کے اوپر ساری یہ پورا رسالہ اسی پر ہے، اسی کی تفصیلات پر۔ اور کیا سمندر بہائے انہوں نے حرف اور اس کی حرکتوں اور زبر زیر پیش اور ہو، ہا، ہی اور ضمیر، ضمائر پر، اور افعال اور اسماء کی سائنس پر، اس کے دقائق پر، وہ تو بہت ہی
مائنڈ بلوئنگ ہے ٹو سے دا لیسٹ. مگر بہت ساری لائنیں، بہت ساری سطروں پر دماغ رکا، دل رکا کہ یار یہ لائی جائے، یوں کیا جائے، یہ بات ہو، یہ پیراگراف، یہ مضمون، یہ لائنیں اس طرح سے ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک ان کا تو ایک ایک فریز بھی بہت بھاری ہوتا ہے بعض اوقات. تو بھائی یہ کچھ چھوٹے جو جملے ہیں وہ لائن انڈر لائن کر کے ان جملوں کی بات کی جائے. اشعار کوئی مختلف شعر ان کے انتخاب، مختلف تدبیریں آتی رہی، مگر پھر آخر میں اس طرح ہوا کہ بس یہ مناجات ہو جو ہے میرے خیال میں یہ سب سے قوی اور سب سے زیادہ اثر و تاثیر رکھنے والی ایک چیز ہے. پھر یہ آیا ذہن میں کہ بھائی اب یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل اور تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کرنا، تاکہ وہ پتہ چلے کہ یہ پروسیس، یعنی یہ فائنل جو پروڈکٹ سامنے آئی ہے اس کے پیچھے کتنا کچھ سوچ بچار ہوئی ہے، کتنا کچھ ہوا ہے. کہ بھائی ویڈیو پہ لایا جائے تو پھر ویڈیو کے اپنے کچھ پروٹوکولز ہیں، کچھ تقاضے ہیں، لباس، لائٹ، ساؤنڈ، موڈ، تیاری، سب چیزیں اس طرح سے پھر ایک خاص لیول پر ہوں تو پھر جا کے. مگر پھر آیا کہ نہیں آڈیو کر لیتے ہیں پوڈ کاسٹ کی صورت میں، جس طرح ہم پہلے کرتے آئے تھے. پھر اس کے لیے موسیقی یعنی بیک گراؤنڈ کا ایک انتخاب، وہ ایک نیا مرحلہ تھا کہ جو شیخ اکبر کے کلام کو، اس کے تھاٹ کو، اس کی معنویت کو، اس کی تاریخی، ثقافتی، تہذیبی گہرائی کو اور موسیقی اور فنی گہرائی کو بھی کمپلیمنٹ کرتا ہو، ایسا ساؤنڈ ٹریک ہو. تو پھر اس میں کئی ساری چیزیں دیکھیں، کئی گھنٹے لگے. پھر اس میں 3 4 5 چیزیں سمجھ کے آئیں ذہن میں، کچھ ماضی کے، کچھ ذہن میں ساؤنڈ بائٹس تھے. پھر ایک نیا ساؤنڈ آیا، پھر اس ساؤنڈ کی مختلف ریکارڈنگز یا رینڈیشنز وہ دیکھیں جو میرے پاس موجود ایک ساؤنڈ سسٹم پہ، اس پر کون سی. تو ایک اس کی ایک ایمپلیفائڈ ورژن، ایک اچھا ہائی فائیڈیلٹی کا اس کا ایک ساؤنڈ بائٹ مل گیا. کسی انجینئر نے اس کو انہینس کیا ہوا تھا، اس پر کام کیا ہوا تھا. وہ لگا کہ شاید وہ اس مائک اور ساؤنڈ سسٹم پہ اچھا جچے گا، تو وہ اس کو اٹھا کے پھر یہ وہ ظاہری باطنی خوبیاں ہیں جو جن کا کچھ رعایت کرنی پڑی، تاکہ اب جب یہ عبارتیں پڑھی جائیں تو وہ پھر اس طرح سے دل و دماغ، ذہن، قلب، سماعت، بصارت اور حواس خمسہ اور چھٹے حس اور دیگر کشف القاء، الہام، وجدان، تمام چشموں کو جو ہے پھر وہ سیراب کرے نا، پھر وہ ہر فریکوینسی کو اس کی خوراک ملتی رہے. تو اس طرح سے ایک پورا دسترخوان بھرا ہوا جو ہے، ایک پورا شاپنگ مال، ایک ہائپر مارکیٹ جو ہے وہ ایک خریدار کو مل جائے ایک ہی جگہ پہ. کہ ذوق شوق کی اور علم و فہم اور جذبہ اور دانست کی اور دانش کی ہر سطح کو، ہر مشرب سے اس کے نصیب کا پانی حصہ جو ہے وہ مل جائے. فرماتے ہیں یا ہو، اور اس کو ہم اردو سے پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ آسانی ہو جائے. اے ہو، جب تو نے ہمیں ہم سے غائب کیا تو ہم خود ہی میں غائب ہو گئے. هل اتاک علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. عدم والی شیئیت ہو گئے، یعنی ایک وجود والی یا ثبوت والی شیئیت ہے، شے ہونا. انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی شے کو، جب وہ کسی کو چاہتا ہے تو اسے عربی میں شے کہتے ہیں. اس چاہی گئی کو پھر شیئن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اے ہو، جب تو نے ہمیں ہم سے غائب کیا تو ہم خود میں غائب یعنی عدم والی شیئیت ہو گئی. پھر اپنے غیب یعنی شیئیت ثبوت کی حیثیت سے ہم نے اس اضافی وجود کو چاہا، یعنی اس شیئیت عدم والے کے کمپیریزن میں اس کی اضافت سے ایک شیئیت ثبوت والے
وجود کو یا اس تعین کو چاہا جس کی نسبت تجھ سے ہے، کیونکہ تو ہمیشہ سے ہے، تجھ پر ثبوت اور وجود کا اور وجوب کا تو اطلاق ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن تجھ پر عدم کا یا امکان کا اطلاق تو نہیں اس معنی میں ہو سکتا۔ تو نے اپنے غیب کی حیثیت سے پھر اپنے غیب کی حیثیت سے ہم نے اس اضافی وجود کو چاہا جس کی نسبت تجھ سے ہے اور جو ہم سے غائب ہے۔ لا تدرکہ الابصار، ہو آ گیا نا اس میں، مگر منصوب حالت میں ہے، یہ وہی ہو ہے، واہو اے الہو، اور پھر ہو کو یہ لام تعریف کے ساتھ یعنی معرفہ کر کے الہو لے کے آتے ہیں، تاکہ وہ جو عام ضمیر ہو ہے وہ تو خود معرفہ ہے، اس کے اوپر تو الف لام نہیں آ سکتا نا، تو یہ چونکہ اللہ کا نام کو بھی ڈینوٹ کر رہا ہے، بلکہ اسی کو یہاں پہ ڈینوٹ کر رہا ہے، اسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس پہ الف لام تعریف کا جو لایا گیا۔ اے الہو، جب تو نے وجودی کلمہ کن کہا جو ہم سے غائب ہے اور جس کی نسبت تجھ سے ہے، کاف نون کہا نا، انما امرہ، اس کا امر تو یہی ہے کہ جب وہ کسی کو چاہتا ہے، کسی کا ارادہ کرتا ہے کسی شے کا، تو اسے کہتا ہے ان یقول لہ، تو اس کو کہتا ہے، یہاں پہ بھی ہو ہے، کہنے والا بھی ہو، امرہ ہو، اور شے کو بھی ہو کہا جا رہا ہے، تو یہ ہے وہ بات، عدم والی شیعیت اور شیعیت ثبوت۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس آیت میں سے دونوں نکلے ہیں، اسی ہو سے دونوں اشارے تھے، وہ عبارت میں آ گئے، عربی میں بھی اردو میں بھی۔ تو پہلا ہو جو وہ غیب الغیب ہے، احدیت ہے، اور دوسرا ہو جس شے کو وہ چاہ رہا ہے اس شے کو کہہ رہا ہے، لیکن وہ شے پہلے خارج میں نہیں تھی، تو وہ مرتبہ علم الہی میں تھی، تو ایک اضافت سے، ایک نسبت سے، ایک ریلیٹیوسٹک فریم میں وہ غائب تھی اور ایک میں حاضر ہے، ایک میں وہ عدم تھی اور ایک میں موجود۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک کن سے پہلے تھی ہو اور ایک کن کے بعد ہے۔ اے الہو، جب تو نے وجودی کلمہ کن کہا جو ہم سے غائب ہے اور جس کی نسبت تجھ سے ہے، یعنی حقیقت محمدی علیہ السلام، پس ہمیں پکارا، تو تو نے ہمیں ان یقول، تو نے کہا نا، تو نے اس وقت کس کو کہا؟ شاید جو کچھ تیرے علاوہ تھا اسی کو کہا نا تو نے، تو نے ہمیں پکارا، اسی پر ٹھہر جو تجھ سے ہمارا غائب ہے، یعنی وجود اور ذات کی طرف اس کی نسبت۔ تو نے کہا ہمیں پکار کر اسی پر ٹھہر جو تجھ سے ہمارا غائب ہے، تو وہ دیکھے گا جو تجھ سے غائب ہے اور جس کی نسبت ہم سے ہے۔ یعنی وہ بریکٹ میں کہہ رہے ہیں مترجمین یہاں پہ حاشیہ والے کہ یعنی تجلیات الہیہ اور اس جگہ ان کے اثر کا ظہور جہاں تجلی ہوئی۔ جب یہ کلام، یہ خطاب ہوا، پس ہم نے تائید مانگی تو نے تائید کی، اور ہم نے مدد مانگی تو نے امداد کی، اور ہم نے اس میں داخل ہونے کی معرفت چاہی تو نے معرفت بخشی۔ پس ہم محمدی یثربی، یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، پس ہم محمدی یثربی کشتی پر، حضور علیہ السلام کی ہجرت مدینہ سے قبل اس شہر کا نام یثرب تھا، بعد میں اس کا نام مدینہ تو رسول ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، دیگر نام بھی ہیں، طیبہ بھی ہے۔ اور پس ہم محمدی یثربی کشتی پر اس سمندر میں اترے جس کا کوئی ساحل نہیں، اول مخلوق، اول محبوب اور اصل محبوب وہ تو جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاق،
اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ان زمین و آسمان کو کسی شے کو تخلیق نہ، تو سب کچھ تو اس ایک محبوب کی خاطر ہو رہا ہے، وہی وجہ تخلیق کائنات ہے. تو وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس کی ذات کے اندر، اس اجمال کے اندر تمام تفصیلات، تمام عوالم موجود تھے، تبھی تو وہ رحمت للعالمین ہو گیا. اول ما خلق اللہ نوری، حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرا نور تخلیق ہوا، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور تخلیق. وہ خلق کلہم من نوری، پھر باقی جو کچھ اس نے بنایا وہ اس نے پھر میرے نور سے بنایا. یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ پس ہم محمدی یسربی کشتی پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سمندروں میں قطروں کی مثل، اس ایک وحدت کے اندر کثرتوں کی مثل. تو پس ہم محمدی یسربی کشتی پر اس سمندر میں اترے جس کا کوئی ساحل نہیں. سمندری مخلوق اور مچھلیوں نے ہم پر تعجب کا اظہار کیا کہ ہم نے اپنا بادبان اٹھایا اور پھیلایا. ہم اس آخر کی تلاش میں چلے کہ جس کا کوئی آخر نہیں، اس غایت کی تلاش میں جس کی کوئی انتہا نہیں. فنودینا، پس ہمیں پکارا گیا. یہاں سورہ احزاب کی آیت نمبر 13 ہے. یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے اہل یثرب تمہارا کوئی مقام نہیں، پس لوٹ جاؤ. مقام سے مراد مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ، کھڑے ہونے، قیام کی جگہ. اور قیام تو نہیں ہے، یہاں تو مسلسل سفر ہے، تغیر ہے، تحول ہے، تحویل ہے، تغییر ہے، تبدیلی ہے. پس ہم الٹے پاؤں اسی ساحل کی طرف لوٹے جہاں سے روانہ ہوئے تھے. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹ. پس ہم الٹے پاؤں اسی ساحل کی طرف لوٹے جہاں سے روانہ ہوئے تھے. تو یہ ساحل ہی ہمارے لیے سمندر بن گیا، اور ہمارا لوٹنا ہمارے جانے جیسا ہو گیا کہ ہم اس کے متلاشی تھے جس کی نہ تو کوئی مدت ہے نہ کوئی غایت، جس کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر. ہم حیران ہوئے اور اس سفر سے دستبرداری چاہیے. ظاہر ہے سفر، جب انسان یا انسانی شعور اگر کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے تو ایک منزل، ایک مقام معین کر کے اس طرف، اس سمت میں جانا چاہتا ہے نا. تو جہاں نہ مدت ہو، نہ سپیس ہو، نہ ٹائم ہو، نہ اول ہو، نہ آخر ہو، نہ غایت ہو، اور حیرت کے سوا، عجز کے سوا کچھ نہ ہو، اس سفر کی بلا کون تاب لا سکتا ہے؟ تو معنی یہ کہ وہ پھر اپنے جداگانہ وجود یا تشخص سے واپس حضرت محمدی میں پناہ چاہتا ہے. جو فیض احمد فیض کا شعر تھا نا کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. اس وقت الہو نے ہمیں پکارا، اے میرے بندو، تم نے مجھ سے وہ مقام مانگا ہے جس میں مجھے میرے سوا کوئی نہیں دیکھتا. میں عما میں تھا اور میرے ساتھ کچھ نہ تھا، اور میں اب بھی وہی ہوں اور میرے ساتھ کچھ نہیں ہے، باوجود تیرے اور اس سمندر کے کہ جس میں تو ہے. تو نے اپنی عما سے میری عما تک کا سفر نہیں کیا، اور تو نے کبھی اپنی عما کو پار کر کے مجھ تک نہیں، اور تو کبھی اپنی عما کو پار کر کے مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. تو اپنی عما میں ہے جہاں تیرے ساتھ کوئی شے نہیں،
یہ اما وہ الہو ہے جو تیرے لیے ہے، کیونکہ صورت نے تیرے لیے وہی چاہا جس میں تو ہے۔ پھر میں نے کہا اے وہ جو الہو ہے، میں الہو میں کیا کر رہا ہوں، ما اصنع فی الہو، میں ہو کے اندر کیا کر رہا ہوں، اس طرح ڈوب اس میں اے صابر کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے۔ جو ہمارے پیر صاحب اکثر فرماتے تھے، اور دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور میں جیسے داخل ہوتے ہیں نا مین گیٹ سے، تو پہلی لائن یہی لکھی ہوئی نظر آتی ہے سامنے، پہلی صدر دروازے پر، اس طرح ڈوب اس میں اے صابر کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے۔ تو یہ حضور خواجہ ابو الخیر سلطان العارفین سلطان الاولیاء کی وہ ٹیگ لائن تھی جو ہمیشہ انہوں نے اپنے ماتھے پر جھومر کی طرح سجا کے رکھی، اور اپنی تعلیم، تلقین، تبلیغ میں کس نے کتنا سمجھا، کس نے کتنا پایا، وہ اپنا اپنا نصیب ہے، مگر وہ ہستی ہو کے سمندروں کی ایسی شناور اور ایسی غواص اس دور میں گزری ہے کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اچھا جی، پھر میں نے کہا شیخ فرما رہے ہیں وہ اپنی طرف کرتے ہوئے، کیونکہ پیچھے انہوں نے بڑے تفصیل سے ہو، انا، انی، انتا، نحنو، ان تمام ضمائر پر بات کی۔ ان سب کی اصل ہو اس کی ہویت ہی، پھر اس ہویت سے، ہو کے ہونے سے، یعنی کہ کون کتنا کس وقت قریب ہوتا ہے، وہ سارے مراتب، وہ بہت تفصیل ہے لمبی، ایک ایک لائن حیرت کی وادیوں میں لے کے جانے والی ہے۔ مگر یہ مناجات مجھے اچھی لگی، یہ کچھ بات چیت، مکالمہ، یہ کچھ دعا، سوچا میں نے کہ اس کو آپ کے سامنے لے آیا جائے۔ اور پھر یہ جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے، یہ مجھے لگا کہ شاید یہ اٹ گوز ویل ود اٹ، تو اس میں وہ پراسراریت اور معنی خیزیت اور معنی آفرینی محسوس ہوئی، وہ مسٹک، وہ کرپٹک فیل اس میں مجھے محسوس ہوئی، وہ کہ مجھے لگا کہ شاید یہ اس کو کمپلیمنٹ کرے گا، اس کی فیل کو پورا امبیانس بنا دے گا جو اس عبارتوں میں ہے، تاکہ میرے لہجے اور میری ادائی میں، میری ابلاغ میں جو کمی رہ جائے، وہ یہ ساؤنڈ ٹریک جو ہے وہاں سے پورا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا اے وہ جو الہو ہے، یعنی ہو ہے، میں الہو میں کیا کر رہا ہوں۔ اب اس یعنی ہو نے کیا کہا؟ اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لائن آ رہی ہے، میں نے تو وہ شعر پڑھ دیا تھا نا، اس طرح ڈوب اس میں اے صابر، تو وہ کہہ رہے ہیں اس ہو نے کہا اس میں خود کو ڈبو دے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، جو غالب نے کہا، تو اس ہونے میں، میرے ہونے میں خود کو ڈبو دے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، یعنی یہ میری ہویت ہے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ہوتا نہ ہوتا جو بھی ہوتا وہی ہوتا، بس ہویت ہی ہویت ہے، ہونا ہی سب اسی کا۔ اس نے کہا اس میں خود کو ڈبو دے، پس میں نے اس کشتی کی تاریکی کو ترک کرتے ہوئے کشتی سے اوریاں چھلانگ لگا دی، سو میں ڈوب گیا گہرائی میں جتنا بھی جاؤں، گہرائی میں ڈوبتا ہے نا بندہ، پھر تجھ کو پاس میں اتنا ہی پاؤں،
اللہ فقیر کا جو تھا نا. سو میں ڈوب گیا، یوں مجھے چین ملا، بس اب میں اسی میں ہوں، اس کے سوا نہیں، یا اسی میں ہوں اور اسی ہو کے سوا اب وہاں کچھ نہیں، یہاں کچھ نہیں، اور میرے وجود میں بھی کچھ میرے سوا نہیں. مجھے طلب کے غم سے راحت ملی، واسترحت من ہم الطلب فنادی الہو. پھر الہو نے مجھے پکارا، یا من فیہ کل شیء، یا من فیہ کل شیء ما یصنع الشیء بالشیء وہو شیء. پھر الہو نے مجھے پکارا اور کہا، اے وہ کہ جس میں ہر شے ہے. کیونکہ میں تو ہو میں ڈوب چکا تھا، تو جب میں قطرہ جب سمندر میں مل چکا تھا، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. جب قطرہ دریا میں فنا ہو جاتا ہے، وہ محض دریا رہ جاتا ہے. تو وہاں پھر الہو نے مجھے پکارا، اے وہ کہ جس میں ہر شے ہے. شے میں کیا کر رہی ہے جبکہ وہ خود شے ہے؟ معنی یہ ہے کہ انسان بھی ایک شے ہے اور یہ کل عالم بھی ایک شے ہے. انسان عالم میں کیا کر رہا جبکہ انسان خود شے ہے، پورا عالم بھی شے ہے، یعنی پورا عالم انسان ہے، مگر انسان کبیر. بڑے پیمانے پر میکرو کازم، میکرو ہیومن ہے پورا عالم، اور انسان جو ہے وہ مائکرو کازم ہے، چھوٹی کائنات. للحق حق وللانسان انسان عند الوجود وللقرآن قرآن. کہتے ہیں وجود میں حق کا حق، انسان کا انسان، اور قرآن کا قرآن ہے. یا یوں کہیے وجود میں حق کے لیے حق ہے، انسان کے لیے انسان ہے، اور قرآن کے لیے قرآن ہے. وَلِلْعَيَانِ عَيَانٌ فِي الشُّهُودِ كَمَا عِنْدَ الْمُنَاجَاتِ لِلْآذَانِ آذَانٌ. اسی طرح دیکھنے میں آنکھوں کی آنکھیں ہیں جیسا کہ سننے میں کانوں کے کان ہیں. فَانْظُرْ إِلَيْنَا بِعَيْنِ الْجَمْعِ تَحْظَ بِنَا فِي الْفَرْقِ فَالْزَمْهُ فَالْقُرْآنُ فُرْقَانُ. ہمیں جمع کی آنکھ سے دیکھ تو ہم میں فرق پائے گا. بس لازم ہے کہ قرآن ہی فرقان ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. اور فرقان چونکہ فرق سے نکلا ہے تو مقام جمع کا استعارہ قرآن اور مقام تفرقہ کا استعارہ فرقان. یعنی جب انسان اپنی انانیت میں ہوتا ہے تو اس تو مقام تفرقہ میں ہے، تب ہوئیت کی ایک الگ شان جلوہ گر ہے. اور جب انسان مقام جمع میں ہوتا ہے، یعنی اپنے ارادے سے فنا ہو کر اس کے ارادے سے فیل کرتا ہے، تب وہ ہو کی اس پچھلی شان کا حامل ہوتا ہے جو کہ شان قرآن ہے، جو کہ جمع ہے، جو کہ مقام الانسان کامل ہے. تو مقصد کہنا ہے کہ انسان وحدت اور کثرت میں سفر کرتا رہتا ہے. اے طالب، اے سامع، جب تو نے اس کی طرف رخ کر لیا تو اب تو اچھا ہے یا برا، دور ہے یا قریب ہے، ہر حال میں، ہر صورت میں وہ تیرا نگہبان ہے، وہی تیرا اول و آخر ہے، اور وہ تیرے کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے. تو اس کے احاطہ علم میں ہے، تو کبھی مایوس نہ ہونا. مقصد یہ ہے کسی بھی حال میں تو اس سے جدا یا دور نہیں، کسی بھی حال میں وہ تیرا دشمن یا تجھ پہ غضبناک نہیں ہے، جیسا کہ عام فہم تھا، اور جس کی کلیریفیکیشن کے لیے ہم نے وہ صبر والا چیپٹر کھولا تھا. باتیں، چیزیں آپس میں جڑ رہی ہیں. تو اگرچہ جتنا مرضی متفرق نظر آئے،
جتنا مرضی متعدد نظر آئے، جتنا مرضی نجس گندا متذنب گناہوں میں آلودہ نظر آئے، اس کی رحمت اس کے فضل سے دور نہیں ہوتا کسی بھی۔ تسلی یہ دی جا رہی ہے کہ وہ ہے اسی کے دم سے، اسی کے تنفس سے، اسی کی پھونک سے، اسی کے قول سے، اسی کے فضل سے، اسی کی رحمت سے تجھے وجود ملا تھا، ملا ہوا ہے، اور تو آگے بھی کتنی ساری منزلیں، حالتیں بدلتا جائے گا۔ ہر جگہ تو جب غور سے دیکھے گا تو اسی کو پائے گا، تجھے اپنا نام و نشان کہیں نہیں ملے گا۔ اسی پر آج کی ایک کوشش ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ شیخ کے فیوزات میں اضافہ فرمائے، آپ کی رحمتوں سے، فیوزات سے اس امت کو وافر مقدار میں حصہ، اس عہد کو، اس ملک، اس شہر کو، اس بستی کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔